ایک واقعہ لکھا، اس میں سچائی کتنی ہے لیکن ہے سبق آموز، کہ ایک شخص تھا، اس کے بارے میں اداروں میں یہ بات چلی کہ یہ آدمی ہے تو ادارے کا فرد لیکن ہے غیروں کا ایجنٹ. اس کے پیچھے لوگ لگا دیے گئے کہ دیکھو کہ یہ آدمی واقعی غیروں کا ایجنٹ ہے اور غیروں کے لیے کام کر رہا ہے. تو جب بہت کچھ دیکھا تو پتہ لگا کہ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی. ریٹائر ہو گیا. دوسرا بھی ریٹائر ہو گیا کہ اس کے پیچھے مخبری کر رہا تھا، تفتیش کر رہا تھا، جاسوسی کر رہا تھا. دونوں چائے پہ بیٹھے تو اسے پوچھا کہ تو بتائیں ہمیں تمہارے پیچھے تمہارے بارے میں تحقیق کر رہا تھا. کہا مجھے پتا ہے، مجھے پتا ہے. کیا یہ بتاؤ اب تم بھی ریٹائر ہو گئے، میں بھی ریٹائر ہو گئے، آیا واقعی تمہارے اندر یہ چیز تھی کہ تم غیروں کے لیے کام کر رہے تھے؟ کہاں کر رہا تھا؟ کیا کیا کام کر رہا تھا؟ کیا کام یہ کر رہا تھا جتنے اہل لوگ ہوتے انہیں سائڈ پہ کر دیتا، نئے اہل لوگوں کو اوپر بھیج دیتا. اہل لوگوں کو نہیں راستہ رکاوٹ بن جاتا، اور جو نااہل ہوتے انہیں اوپر بھیج دیتا. تو کسی قوم کی بربادی کے لیے کافی ہے نا. خائن بھیج دو، لٹیرے بھیج دو، یا نااہل بھیج دو، کسی قوم کی بربادی کے لیے کافی ہے. اور میرے عزیزو، اس وطن عزیز میں کس چیز کی کمی ہے؟ کیا کچھ اللہ نے اس ملک کو نہیں دی ہے، لیکن 70 سال میں بدقسمتی سے کسی کی توجہ یہ نہیں رہی کہ یہاں اس قوم میں دیانت بھی پیدا کر دے، اہلیت بھی پیدا کر دے. اس کام کو تو ہم نے کام سمجھا ہی نہیں نا. اگر آج اپنے قوم کا مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں تو آج کے تعلیمی ادارے دیکھ لو. بتائیے وہاں اہلیت کتنی ہے، دیانت کتنی ہے، سچائی کتنی ہے، حیا کتنی ہے، ایمان کتنا ہے، غیرت کتنا ہے. تو پتہ چل جائے گا اس قوم کا کل کیا ہے. اس قوم کا کل کیا ہے. 60% 70% لڑکے نشہ کر رہے ہیں، آوارہ ہیں، عفت پاک دامنیہ کا جنازہ نکل چل رہا ہے، شرم و حیا ختم ہو گئی. اور پھر امید رکھیں کہ یہ قوم اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو. جس چیز سے اہلیت پیدا ہوتی تھی، دیانت پیدا ہوتی تھی، ہم نے تو اس کا راستہ ہی بند کر دیا نا ان تعلیمی اداروں میں، کہ کہیں ایمان آنے نہ پائے، کہیں دین آنے نہ پائے، کہیں حیا آنے نہ پائے، کہیں یہاں غیرت آ ہی نہ جائے، کہیں اللہ کا نام یہاں کہیں آ ہی نہ جائے. ہم نے تو اس دیانت کا راستہ ہی روک دیا نا. دیانت تو ایمان سے پیدا ہوتی ہے بھائی، دین سے پیدا ہوتی ہے، خوف خدا سے پیدا ہوتی ہے، بارگاہ خداوندی میں حاضری کا ڈر، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس سے دیانت پیدا ہوتی ہے. باقی قانون کی رسائی تو ایک حد تک ہے، قانون کی پہنچ بھی ایک حد تک ہے، لیکن دیانت، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر. تو قومی ذمہ داریاں ہوں یا انفرادی زندگی کی ذمہ داریاں ہوں، بتائیے آج ہر ایک کو رونا کیا ہے. لوگ کہتے ہیں ملازمتیں نہیں ہیں، لیکن سچی بات کیا ہے، جن کو افراد کی ضرورت ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ اہلیت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ملازمتیں نہیں ہیں، لیکن جن کو ضرورت ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ دیانت نہیں ہے، اہلیت نہیں. دیانت نہیں ہے، اہلیت نہیں ہے. اگر یہ دو جوہر آج کسی کے پاس موجود ہوں، مارکیٹ میں اس کے لیے جگہ بہت، مارکیٹ میں اس کے لیے جگہ بہت. اہلیت ہو، دیانت ہو، اس چیز کی صلاحیت ہو، اللہ کا ڈر ہو، خوف خدا ہو، یہ سارا حسن تو ہمارے دین کا حصہ تھا. کہ مسلمان تو ہوتا ہی دیندار تھا، دیانت دار ہوا کرتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. منافق ایسا ہوتا ہے، بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، امانت رکھوائی جائے، امانت دی جائے، خیانت کر. اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آگے بات کہی وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ.
فرمایا اس کے کردار میں، اس کی سیرت میں، اس کے کریکٹر میں منافقین کی نفاق کی علامتیں ہیں، اگرچہ نماز پڑھے، اگرچہ روزہ رکھے اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھے۔ وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم، اگرچہ نماز پڑھے، روزہ رکھے اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھے، لیکن یہ اپنے کردار کے لحاظ سے اپنے اندر نفاق رکھتا، اس کے اندر منافقت کی علامتیں ہیں، جھوٹ بولتا ہے، خلاف ورزی کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، ذمہ داریاں سپرد کی جائیں، ذمہ داریوں پر کسی کو لے کے آ رہا ہے، خیانت کر رہا ہے، نہ اہلوں کو دے رہا ہے، خائنوں لوگوں کو دے رہا ہے، منافقت ہے، یہ تو منافقت ہے۔